حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا، ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی دوزخ ہیں، یعنی جو اولاد والدین کا حق ادا کرے گی اس کے لیے جنت ہے، اور جو ماں باپ پر زیادتی کرے گی پھر وہ جنت جیسے اعلیٰ مقام میں جانے کی مستحق نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ صحابی کہتے ہیں، میں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سا؟ فرمایا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جہاد کا حق بھی وہی ادا کر سکتا ہے جو پہلے اللہ کا حق ادا کرنا جانتا ہو اور بندوں کا حق دینا جانتا ہو، کیونکہ جہاد کا مقصود بھی کیا ہے؟ دنیا میں امن قائم کرنا، اور وہ شخص امن کیسے قائم کر سکتا ہے جس کے اپنے گھر میں امن نہ ہو، جس کے شر سے اور جس کی شرارتوں سے اس کے گھر والے ہی پریشان ہوں۔ اس لیے یہ ترتیب ہے نیک اعمال کی کہ انسان سب سے پہلے اپنے خالق کا حق ادا کرے، اس کے بعد ان ہستیوں کا جنہوں نے ہمیں یہ دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کا اور اس دنیا میں آنے کا جو سبب بنے، اور اس کے بعد پھر اور زندگی کے مقاصد پورے کرے انسان، کیونکہ کوئی بھی شخص گھر کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور گھر والوں کے حقوق ادا کیے بغیر باہر نکلنا اس کے لیے کوئی باعث رحمت ہو نہیں سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے، اس کی روزی میں کشادگی ہو، اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور صلہ رحمی کرے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ لمبی عمر پائے؟ ہم میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے ہزاروں سال جیئیں، اور کون نہیں چاہتا اس کا رزق اور بڑھ جائے؟ تو اس کے لیے نسخہ کیا بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان دونوں چیزوں میں فائدہ ہوگا۔ اب یہ اچھا سلوک کیسے کریں؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس اچھے سلوک کے لیے لفظ احسان آتا ہے۔ قرآن پاک میں 3 آیات میں یہ فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا ہم احسان کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا عملی طریقہ کیا ہوگا؟ پریکٹیکلی پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا اور کیا نہیں کرنا ہوگا کہ ہم اس حکم پر عمل کر سکیں؟ تو سب سے پہلا کام جو احسان میں ہے وہ ہے شکر گزاری، ماں باپ کے ساتھ شکریہ والا رویہ، نہ کہ شکوے والا۔ یعنی 2 میں سے ایک رویے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہر وقت شکوے ہی کرتے رہتے ہیں، آپ نے ہمیں ایسا نہیں پڑھایا، ایسی جگہ شادی نہیں کی، ایسا جہیز نہیں دیا، ایسا نہیں کیا، ویسا نہیں کیا۔ کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنی راحتیں اور آرام قربان کر کے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے برا سوچتے ہیں۔ ہاں، وہ انسان ہیں، ان سے خطا ہو سکتی ہے، ہر انسان غلطی کا پتلا ہے۔ اگر بشری تقاضے کے تحت ناسمجھی میں ان سے کوئی خطا ہوئی تو اس پر شکوے کرنے سے اس میں تبدیلی تو نہیں ہو سکتی، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ لہٰذا ان کی کوتاہیوں پر نظر کرنے کی بجائے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور اس میں شکر گزاری کا رویہ ان احسانات کا جو واقعی انہوں نے کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ان کو خوش رکھا جائے، یعنی احسان کس طرح کیا جائے گا؟ شکر گزاری کے بعد خوش رکھنے کی کوشش۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتا۔ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ وہیں سے آتا ہے، اسی دروازے سے آتا ہے۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آپ کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور ان کو اسی طرح خوش کر کے آؤ جس طرح تم ان کو رلا کر آئے ہو، کیونکہ ہجرت جیسی نیکی بھی قابل قبول نہیں اگر ان کو روتا ہوا چھوڑا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہجرت اور جہاد کرنا نہیں چاہیے کیونکہ ماں باپ مانتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تسلی کرا کے، ان کو اعتماد میں لے کر، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے پھر انسان باہر کے کام کرے، یعنی ان کو اعتماد میں لے، ان کو اپنا مقصد سمجھائے اور یہ دیکھے کہ وہ میرے کس طرح کہاں کہاں محتاج ہیں، ان کی ضروریات کا بندوبست کرے، پھر باہر نکلے، پھر جا کر کوئی اور نیکی کا کام کرے۔ پھر اسی طرح اور کیا کریں؟ شکر گزاری،
اور خوش کرنے کے بعد تیسری چیز خدمت کرنا، کیونکہ شکر گزاری کا تعلق دل سے ہے، خوش کرنے کا تعلق انسان کی زبان سے ہے عام طور پر، یعنی انسان اچھا بول بول کر والدین کو خوش کرتا ہے، لیکن صرف دل کے جذبات اور صرف زبان کی باتیں کافی نہیں جب تک کہ عملی طور پر کچھ نہ کیا جائے، اور اس میں کیا ہے؟ خدمت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلیل ہو وہ شخص، پھر ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون آدمی؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی آپ کی بد دعا تو لگ کے رہتی ہے۔ تو لوگ کانپ اٹھے۔ فرمایا وہ آدمی جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو پایا یا کسی ایک کو پایا، پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ یعنی اگر ماں باپ بوڑھے ہیں، ضرورت مند ہیں، مدد کے محتاج ہیں، اور موقع بھی ہے خدمت کا، ایک تو ہے نا کہ موقع نہیں، جیسے عام طور پر خواتین کی شادی ہو جاتی ہے، وہ دور پار چلی آتی ہیں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ، اور وہ ان کی اب بیسک رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات ماں باپ نیکسٹ ڈور رہتے ہیں اور ہمارے بس میں بھی ہوتا ہے، لیکن ہم محض اپنی سستی، کوتاہی اور کسل مندی کی وجہ سے ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے بے شمار گھرانے ایسے دیکھے ہوں گے جس میں ماں باپ موجود ہوتے ہیں لیکن ان کی وہ کیئر نہیں ہوتی، ان کا اس طرح خیال نہیں رکھا جاتا جیسے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ایسے میں خاص طور پر وہ بچے جن کے والدین ان کے ساتھ رہتے ہوں، ان کو خصوصی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدمت بعض اوقات ہم کرتے ہیں لیکن موڈ آف کیے رکھتے ہیں، خوشی سے بات نہیں کریں گے، اچھی طرح پیش نہیں آئیں گے، یا پھر ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیں گے، خاص طور پر اگر ان کی عمر زیادہ ہے یا ان کے اندر بچپنا آ گیا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہی ہمیں بتایا گیا، سورۃ یاسین میں آتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی تو ہم ساخت ہی پلٹ دیتے ہیں، وہ تو پھر سے بچہ بن جاتا ہے۔ تو ایسے میں بعض اوقات بچے ماں باپ کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، یا یہ کہ ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جس کے وہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اچھے سلوک میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے بات کی جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحمت کی وجہ سے، رحمت و شفقت کے ساتھ ان کے سامنے اپنے کندھے ذلت کے ساتھ جھکا کے رکھو، یعنی ان کے سامنے جو تمہارا پوسچر ہو اس میں بھی عاجزی ہو، صرف گفتگو میں ہی نہ ہو بلکہ بات کرنے کے انداز میں بھی، یعنی یہ نہیں کہ آپ اکڑ کر کھڑے ہو جائیں یا سر جھٹکیں یا کوئی اور اس طرح کا رویہ اختیار کریں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کا جو بات کرنے کا سٹائل ہوتا ہے یا کھڑے ہونے کا سٹائل ہوتا ہے یا بولنے کا سٹائل ہوتا ہے وہ بہت اذیت دیتا ہے۔ تو اس میں قرآن پاک نے خاص طور پر حکم دیا کہ فزیکلی بھی ان کے آگے جھکے ہوئے رہو، اپنے کندھے جھکا کر رکھو، اور ان میں اس ایٹیٹیوڈ میں شفقت اور رحمت بھری ہوئی ہونی چاہیے۔ اور اسی میں پھر ادب اور احترام بھی آ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا، ایک سے پوچھا یہ دوسرے کون ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو، نہ ان کا نام لینا، نہ کبھی ان سے آگے چلنا، اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا۔ یعنی ادب اور احترام میں کیا چیزیں آتی ہیں کہ ان کو اس طرح نہ بلاؤ جیسے اپنے دوستوں کو بلا رہے ہو یا اپنے بچوں کو بلاتے ہو، نام نہیں لو۔ ہمارے یہاں کئی علاقوں میں، دیہاتوں وغیرہ میں یہ کلچر ہے کہ بچے ماں باپ کا نام لے کے بلاتے ہیں، تو یہ اسلامی ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ ان سے آگے نہیں نکلنے کی کوشش کرو، اسی طرح ان سے پہلے نہیں بیٹھو، مثلا کھانا کھا رہے ہیں تو ان سے پہلے ڈالنے کی کوشش نہ کرو، پہلے ان کو سرو کرو۔ یہ سب چیزیں ادب اور احترام میں آتی